کچھ خاص نہیں ہے یار، عالیہ نے گلاس میں سے گھونٹ بھرتے بیزار کن انداز میں کہا تھا۔ ساتھ بیٹھے علی نے شرمندگی سے میز میں پڑی بوتل اٹھا کر چکی۔ یار بڑی مشکل سے لایا ہوں، پاکستان میں یہ چیزیں اتنی کھلے عام نہیں ملتی، تم امریکہ سے آئے ہو نا، اس لیے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ علی کے لہجے کی شرمندگی محسوس کرتے عالیہ نے اپنا سر جھٹکا اور ایک دفعہ پھر گلاس میں سے سرخ رنگ کے مشروب کو چکھا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اترا اور اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بڑی سے شیشے کی کھڑکی کے پار نمودار ہوتی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس وقت وہ دونوں سیکنڈ فلور پر بنے ہوئے اس خاموش کمرے میں صوفے پر بیٹھے تھے جہاں گھر کا فالتو کاٹ کباڑ دھرا تھا۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ روشن تھا، اسی لیے وہ دونوں اتنی بے باکی سے حرام مشروب کا استعمال کر رہے تھے۔ ڈر خوف ویسے بھی عالیان کی فطرت میں نہ تھا اور عرصہ ہوا امریکہ میں رہنے کے باعث یوں بھی وہ ان ساری چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اپنے 28 سالہ زندگی میں اسے نہ تو کبھی کسی کا جواب دینا پڑا تھا اور نہ ہی وہ جواب دینے کا عادی تھا۔ اسی لیے بھی اس وقت جب اس کے بابا جان مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرنے گئے ہوئے تھے، وہ یہاں اوپری کمرے میں اپنے پرانے دوست اور کزن کے ساتھ بیٹھا اپنا فیورٹ کام کر رہا تھا۔ یہ لڑکی، تم اس کے بارے میں نہیں پتا؟ مجھے لگا اسے دیکھتے ہی تمہارے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ علی کے لہجے میں دلچسپی اتری تھی۔ عالیہ نے ہلکا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ مجھے بھلا کیوں دلچسپی پیدا ہوگی اس لڑکی میں؟ سر سے لے کر پیر تک تو کالے ابائی میں ڈھکی ہوئی ہے، صرف اس کے سفید ہاتھ نظر آ رہے ہیں جن پر اس نے گوبر تھوپ رکھا ہے۔ اس کی بیزاری بھرے الفاظ پر علی کے لبوں سے کھلکی سی ہنسی نکلی۔ حیرت ہے یار، تم اس لڑکی کو نہیں پہچانتے؟ یہ چندہ ہے، تمہاری خالہ کی بیٹی۔ علی نے گویا انکشاف کیا تھا۔ عالیان کا گلاس کو لبوں تک لے جاتا ہاتھ ایک پل کے لیے ٹھٹکا۔ چندہ، ایک جانا پہچانا سا نام اس کے ذہن میں اترا تھا۔ گلاس ونڈو کی دوسری جانب کھڑی لڑکی سادہ سے کالے بائی میں ملبوس تھی۔ اس نے چہرہ بھی نقاب میں ڈھانپ رکھا تھا، صرف بڑی بڑی سبز آنکھیں تھیں جو نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں اور اس کی رنگت بے حد سفید، کیونکہ اپنے ابائی کے دونوں آستینوں کو اس نے فولڈ کر کے کونیوں سے بھی پیچھے کر رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کونی سے ذرا نیچے تک مہندی کا خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں آدھی استعمال شدہ مہندی کی کون اور ٹیشو پیپر پکڑے وہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا آدھا رخ کمرے کی جانب تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ اسی طرح ماما جان کے پاس آتی جاتی رہتی ہے؟ عالیان کے لہجے میں تلخی چھلکی تھی۔ ساتھ بیٹھے علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہاری بہن اس کی اچھی دوست ہے، یہ اکثر یہاں آتی رہتی ہے۔ حیرت ہے تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا؟ علی کو حیرت ہو رہی تھی۔ عالیہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر پٹکا۔ میں بھلے اس کے بارے میں کیوں نالج رکھوں گا؟ ذرا اس کو غور سے دیکھو، یوں لگ رہا ہے سیدھا مدرسے سے نکل کر آ رہی ہے، اور یہ ہاتھ میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیاں اور مہندی، او مائی گاڈ، زہر لگتی ہے مجھے اس قسم کی لڑکیاں جو ہر وقت یہ ہاتھوں پہ بدبودار گوبر تھوپ کر رکھتی ہیں۔ اس کولیے کو دیکھ کر تو لگ رہا ہے کوئی پارلر بھی کھول رکھا ہوگا اس نے، یقیناً محلے میں پارلر والی باجی کہلاتی ہوگی۔ وہ تلخ پر تلخ ہوا جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس شیشے کی ٹیبل پر پٹکا۔ ماتھے پر آئے ہوئے بال اس نے ایک ہاتھ سے ہی پیچھے کیے تھے۔ وہ تمہاری منگیتر ہے اور تم اس کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہو؟ کیا تم دونوں کی کوئی بات چیت نہیں ہوتی؟ میں نے تو کچھ دن پہلے تمہاری امی کے منہ سے سنا تھا کہ تمہاری واپسی پر تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ علی اب تک حیران تھا۔ عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ واٹ دی ہیل؟ اس لڑکی کا میں نے کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے اپنی منگیتر تسلیم کروں گا؟ شادی کروں گا میں اس لڑکی سے جو دیکھنے میں ہی کس قدر ویئرڈ لگ رہی ہے۔ عالیہ نے سر سے لے کر پیر تک اس لڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ گلاس ونڈو کے پار کھڑی لڑکی نے ہلکا سا رخ موڑ کر اندر جھانکا۔ علی کو ایک اچھا لگا، مگر عالیان مطمئن تھا وہ دیکھ لیا جائے گا، اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لڑکی چند لمحوں تک اندر دیکھتی رہی اور پھر اس نے پورا رخ پھیر لیا تھا۔ عالیان کو اس کی آنکھوں میں نمی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ویٹ اے منٹ، کیا ہماری آواز کھڑکی کے اس پار جا رہی ہے؟ پر گلاس کے ونڈو کے باہر آواز تو نہیں جاتی۔ وہ ذرا سا چکنا ہوا تھا۔ علی نے سوالیہ نگاہوں سے بڑی سی کھڑکی کی طرف دیکھا جو دونوں اور اس لڑکی کے درمیان میں تھی۔
لڑکی اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کھڑکی سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور پھر یکدم علی کو کچھ یاد آیا۔ ارے نہیں یار، یہ کھڑکی تو پرسوں شام ہی ٹوٹ گئی تھی، تمہاری ماما نے مجھے کہا بھی تھا اس کو ریپیئر کروانے کا۔ میں نے تو ٹوٹا پھوٹا کان تھوڑا سا نکلوا دیا، لیکن نیا گلاس لا کر لگوایا ہی نہیں۔ اس نے ہماری ساری باتیں سن لی۔ او مائی گاڈ! علی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آلیان کے ماتھے پر بس ایک پل بڑا بری نگاہیں کھڑکی کے پار ٹکائے وہ پرسوچ انداز میں دور جاتی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ دراز قد تھی اور اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ چندا تمہاری ماما کو سب کچھ بتا دے گی، اور اس نے تو ہمیں یہ پیتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے۔ علی بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ آلیان نے گہرا سانس لیتے ایک بیزار نگاہ علی پر ڈالی۔ تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے تو ایسے کام کرتے کیوں؟ جب کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا یہ میں نے منگوایا تھا۔ آلیان آفریدی کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ قیمتی بوٹ کی ٹھوکر سے کانچ کا ٹیبل ہلکا سا لڑکھڑایا، مگر وہ رکا نہیں۔ اس کا بلو کلر کی آدھی آستینوں والی ٹی شرٹ میں اس کے مضبوط بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ یوں ہی بے نیازی کی چال چلتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر پہلے پیے جانے والے مشروب کا اثر تھا یا کیا؟ اس کی نگاہوں میں ہلکی سی سرخی اتر آئی تھی۔ لمبی لمبی ڈگ بڑھتا ہوا سیدھا اسی طرف کو چلا آیا جہاں کچھ دیر پہلے چندا غائب ہوئی تھی۔ وہ لمبی سی راہداری کے آخری سرے پر بنی سیڑھیاں تھیں جہاں سے وہ تیزی سے نیچے اترتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایکسکیوز می، 1 منٹ رکو، آلیان نے اسے آواز دی۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتی چندا کے قدم رکے ضرور، مگر وہ مڑی نہیں تھی۔ آلیان آفریدی تیزی سے سیڑھیاں اترتا عین اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم چندا ہو نا؟ رضوانہ خالہ کی بیٹی، میری سو کالڈ منگیتر۔ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالے وہ بھرپور انداز میں سامنے کھڑی لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا جس کی صرف سبز آنکھیں ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ آلیان کی بات کا جواب میں وہ کچھ نہیں بولی، بس اس نے ہلکا سا اپنی نقاب کے پیچھے چھپی ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اوہ، میرے منہ سے سمیل آ رہی ہے تمہیں؟ ہاں، میں شراب پی رہا تھا، دیکھا تو ہے نا تم نے۔ اب کیا کرو گی؟ جاؤ گی ماما جان کو بتاؤ گی، بابا جان کو بھی اطلاع دو گی، ڈنڈورا پیٹو گی جو تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کا کنڈا ہوتا ہے؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نگاہیں ہنوز چندا پر جمی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، سبز آنکھوں میں آئی نمی اس نے پلکیں چپکا کر اپنے اندر اتاری اور سیدھا آلیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، ویسے بھی جس معاشرے میں آپ رہ کر آئے ہیں وہاں یہ سب چیزیں عام ہیں۔ آپ میں بظاہر ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی کہ آپ ایسی حرام چیزوں سے خود کو روک سکیں۔ اتنی مضبوط پرسنالٹی لگتی تو نہیں آپ کی۔ اس کی بات نے آلیان کے لبوں سے مسکراہٹ غائب کر دی تھی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ او ہیلو، سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ یہ جو تمبو اپنے اوپر لپیٹ رکھا ہے، بڑی نیک پارسا بنی پھر رہی ہو۔ اندر سے تمہارے کیا کرتوت ہیں جانتا ہوں میں۔ تم جیسی لڑکیاں ایک وقت میں 100 لڑکوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اور تمہاری حلیے سے تو تم مڈل کلاس بھی لگ رہی ہو۔ مہندی لگانے آئی تھی کیا سارا کو؟ آلیان نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا۔ چندا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ میرا بازو چھوڑیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ اس کی آواز میں التجائیہ پن اترا تھا۔ آلیان نے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کی۔ اچھا ناراض مت ہو، یہ لو پیسے لے لو، شاید ماما نے تمہیں کچھ پیسے نہیں دیے ہوں گے۔ اپنی بھانجی خیال کر کے اطمینان بھرے انداز میں اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا۔ چندا کی سبز آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت اور پھر انتہائی غصہ اترا تھا۔ اپنے پاس رکھے اپنے پیسے۔ سارا میری دوست ہے اور میں اس کے کہنے پر ہی یہاں آئی تھی، اور مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے مڑی، مگر آلیان کو اس سے زیادہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں پلانگ کر عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ جو اپنی جھونک میں تیز سے چلتی جا رہی تھی اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ یو نو واٹ، امریکہ میں لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے مجھ جیسا حسین مرد نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے ایک بیوٹی کانسیپٹ میں حصہ بھی لیا تھا، میں پہلے نمبر پر آیا، لیکن چونکہ مجھے ڈالرز کی کچھ خاص ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نے ان کے نام کی رقم نہیں وصول کی۔ پر تم کیا، تمہیں مجھے دیکھ کر ایسا کچھ نہیں لگا کہ میں ایک بہت ہی کسی یونانی دیوتا جیسا؟ وہ دلچسپی بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ آلیان آفریدی کو حیرت ہوئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر وہ سحر زدہ نہیں ہوئی تھی جیسے ہر لڑکی ہو جاتی تھی،
یہاں تک کہ امریکہ میں ہر وہ لڑکی جس کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں آتا تھا وہ گھنٹوں اس کی خوبصورتی کی تعریف کر سکتے تھے۔ وہ تھا یہ اتنا حسین مردانہ وجاہت کا پیکر۔ چندہ نے اسکیر کر آلیان آفریدی کو بغور دیکھا۔ میرے نزدیک کسی شخص کے چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا کردار اہم ہوتا ہے۔ اور آپ کا کردار کیا ہے؟ وہ تو میں چند لمحے پہلے دیکھ ہی چکی ہوں۔ وہ تلخ ہوئی۔ آلیان آفریدی کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے یکدم چندہ کا مہندی والا ہاتھ دبوچا۔ مہندی گیلی تھی۔ آلیان کے چھونے سے ساری مہندی کے نقش و نگار خراب ہو گئے۔ چندے کی آنکھوں میں آنسو ابھرے۔ یہ ایٹیٹیوڈ مجھے اس لیے دکھا رہی ہو نا کیونکہ ماما جان نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ جیسے ہی میں امریکہ سے واپس آؤں گا میں ان کی غریب مسکین بھانجی سے نکاح کر لوں گا۔ شاید تم کسی ناول کی ہیروئن سمجھ رہی ہو خود کو۔ یہ تند و تیز جملے سنا کر مجھے گھیرنا چاہتی ہو نا؟ آلیان کے نا پر گہرا تازیانہ پڑا تھا، اسی لیے وہ سوچے سمجھے بغیر بولتا چلا گیا۔ چندہ مجھے آپ سے نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو میں خوش ہوں۔ کم سے کم آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں جس سے رشتہ ختم کرتے ہوئے مجھے دکھ ہوگا۔ میرا بازو چھوڑیے اور آئندہ مجھے چھونے کی جرت مت کیجیے گا۔ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے وہ بولتی چلی گئی تھی۔ آلیان آفریدی یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک پل کے لیے نہ ڈری تھی نہ جھجکی، بلکہ اس نے دیکھ کر اسے جواب دیا تھا۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتے اس عالیشان گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ آلیان نے رخ موڑ کر دیکھا۔ دائیں جانب دیوار پر ایک داور شیشہ لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کوئی لڑکی ایسا ریئیکٹ کر سکتی ہے؟ وہ بھی وہ لڑکی جو پچھلے 15 سال سے میری منگیتر ہے۔ وہ حیران تھا۔ آئینہ بتا رہا تھا وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، مگر چندہ؟ نفرت کی ایک تیز لہر آلیان آفریدی کے اندر جاگی۔ آلیان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاید پاکستان اور امریکہ کا وقت فی الحال تمہیں سوٹ نہیں کر رہا۔ ابھی آئے ہوئے تمہیں 3 دن ہی تو ہوئے ہیں۔ رافعہ بیگم کی محبت بھری آواز پر وہ پلٹا۔ وہ اس کی ماں تھی اور آلیان انہیں بے حد پیارا لگتا۔ ماما جان، ابھی جو لڑکی ہمارے گھر آئی تھی یہ چندہ ہے نا؟ رضوانہ خالہ کی بیٹی۔ آلیان نے 2 قدم چل کر ان کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا تھا۔ رافعہ بیگم حیران ہوئی۔ ہاں چندہ ہی ہے، بہت پیاری ہے۔ مہندی لگاتی ہے؟ کل صبح عید ہے نا تو سارا نے اسے مہندی لگوانے کے لیے بلوایا تھا۔ بیچاری بہت محنتی ہے، سب کو مہندی لگاتی ہے لیکن خود اپنے سیدھے ہاتھ سے بس ایک ہاتھ پر ہی لگا پائی کہ اس کے ابا کی کال آ گئی تو وہ یوں اٹھ کر چلی گئی۔ رافعہ بیگم نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ آلیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ 20 سال پہلے جب میں امریکہ جا رہا تھا تب آپ نے اور رضوانہ خالہ نے میری منگنی کی تھا نا اس لڑکی کے ساتھ۔ تب تو یہ بالکل چھوٹی سی تھی، ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اب تو شاید 17-18 سال کی ہو گئی ہے نا؟ یہی ہے نا وہ لڑکی؟ وہ جیسے کسی چیز کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ رافعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں یہ وہی ہے۔ نہ جانے کیسا پیار تھا ہم دونوں بہنوں میں، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم چندہ کے ساتھ سروائیو کر پاؤ گے۔ اس نے تو بس انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے۔ رضوانہ تو چند سال پہلے ہی گزر گئی۔ چندہ اور اس کے باپ نے بھی کبھی اس منگنی کو یاد نہیں کیا۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گی، تم اپنی پسند کی لڑکی سے ہی نکاح کرنا۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی مگر آلیان آفریدی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا تھا۔ نہیں، آپ میرے نکاح کی تیاری کریں، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سا خیال ہلکورے لے رہا تھا۔ رافعہ بیگم حیران ہوئی۔ کیا تمہیں چندہ پسند آ گئی ہے؟ آلیان، مگر وہ سر سے لے کر پیر تک پردہ کرتی ہے۔ ویسے وہ ہے تو بے حد حسین، مگر مجھے نہیں لگتا تم جیسا آزاد خیال لڑکا اس کے ساتھ رہ پائے گا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ آلیان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اس کی فکر مت کریں، میں جو سوچ لیتا ہوں وہ ضرور کرتا ہوں۔ کل عید ہے نا؟ میں نے سنا ہے عید بڑی ٹریڈیشنل ٹائپ کی ہوتی ہے۔ آپ نے عید کی چھٹیوں میں میرا اور چندہ کا نکاح رکھ لیجئے، اس کے بعد میں اپنے بزنس کے کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا۔ اس نے بڑے اطمینان سے سارا پلان ترتیب دے لیا تھا۔ رافعہ بیگم ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی، مگر خوشی ان کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ انہیں اپنی بھانجی بہت پیاری تھی، مگر صرف بیٹے کے مزاج کو دیکھتے انہوں نے اس پر کوئی زور نہیں دیا تھا۔ لیکن چونکہ اب وہ اپنے منہ سے کہہ رہا تھا تو بھلا رافعہ بیگم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ خوشی سے لبریز انداز میں انہوں نے فون نکالا۔ میں تمہارے بابا سے اس بارے میں بات کر کے سارے ارینجمنٹس کرتی ہوں۔
وہ بے حد خوش تھیں۔ آلیان چند لمحے تک انہیں دیکھتا رہا۔ ماما جان، ویسے ایک بات بتائیں، یہاں پاکستان میں ایسا کوئی قانون تو نہیں ہے نا کہ چند راتیں کسی لڑکی کے ساتھ گزار کر کوئی شخص اگر اسے چھوڑ دے کوئی سزا وغیرہ تو نہیں ہوتی نا؟ امریکہ میں تو ایسا بڑے سخت قانون ہے۔ اس نے لہجے کو انتہائی عام بناتے پوچھا تھا۔ رافعہ بیگم نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے اللہ، ایسا ظلم کون کرے گا کسی معصوم لڑکی کے ساتھ؟ قانون یہاں کیا ہونا ہے، یہاں تو کوئی کسی کو مار بھی دے تب بھی آزاد گھومتا رہتا ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان کا دھیان بھٹکا تھا۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایسے ہی، پاکستان میں رہنا ہے تو یہاں کے قانون تو سیکھنے پڑیں گے نا، یہ نہ ہو کل کو کوئی مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دے۔ وہ خوشگوار انداز میں بولتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رافعہ بیگم نے محبت سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ تمہیں کیوں کوئی جیل میں ڈالے گا؟ تمہارا باپ اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے اور میرا بیٹا تو ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھیں، شاید دعائیں دے رہی تھیں۔ آلیان مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ پلٹتے ہی اس کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ بدل گئی۔ تو چندہ میڈم، بڑا گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنے اس پردے پر، تم اس پردے کو اپنے پیروں تلے نہ رول دیا تو میرا نام بھی آلیان آفریدی نہیں۔ خود میری توجہ کی بھیک مانگو گی تم، اور میں چند دن یہاں گزار کر پھر سے واپس امریکہ کی راہ لوں گا، کیونکہ مجھے کسی کالے تمبو میں لپٹی ہوئی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ ہاں، بس چند راتیں گزار لینے میں کیا حرج ہے؟ دل میں دھیمی انداز میں گنگناتے وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ عالی شان کوٹھی سے باہر نکلتے ہی چندہ نے مڑ کر ایک نظر بھی وہاں نہیں ڈالی تھی۔ یہ کوٹھی کبھی بھی اس کا خواب نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک چلتی رہی۔ چلتے چلتے اس کے پیر دکھنے لگے تو اس نے ایک رکشے کو ہاتھ دیکھ کر رکا تھا۔ اس کا گھر یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی تھا۔ اس چمکتے ہوئے گھروں والے علاقے سے دور ایک کچی آبادی میں 3 کمروں کا چھوٹا سا مکان۔ آج وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی۔ پہلے کالج اور پھر چند رات کی وجہ سے اس نے کئی لڑکیوں کے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی۔ گھر پر دستک دینے کے لیے اس نے کہا، ہاتھ اٹھایا تو اس کی نگاہ ہاتھ کے پھیلے ہوئے مہندی کے نقش و نگار پر پڑی جو بے حد بدنما لگ رہے تھے۔ چندہ کی آنکھوں میں مرچی سی بڑھنے لگی۔ نہ جانے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فرعون مر چکا ہے۔ کئی لوگوں کی صورت میں تو فرعون آج بھی زندہ ہے۔ ایک طرح احساس اس کے اندر جاگا۔ دروازہ کئی بار کی دستک کے باوجود نہیں کھلا۔ گہری سانس لے کر اس نے پرس میں موجود چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ اسے پتا تو اس کے انتظار کے لیے یہاں جاگنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھڑی میں رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ بھوک کے احساس سے مجبور ہوتی وہ کچن تک گئی۔ اپنا حجاب و نقاب اتار کر اس نے وہی لاؤنج کے صوفے پر رکھ دیا تھا۔ کچن کی جانب اٹھتے اس کی نظر دیوار پر لگے چھوٹے سے شیشے پر پڑی۔ سبز آنکھوں میں تھکان چھلک رہی تھی۔ سفید رنگت گول چہرہ، مسکراہٹ اس کے سرخ لبوں کو جیسے چھو کر بھی نہیں گزرے تھے۔ سب کہتے تھے وہ بے حد حسین ہے، مگر چندہ نے کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ ایسے حسن کا وہ کیا کرتی جس نے اسے ہمیشہ پریشانی میں ڈالا تھا۔ سر جھٹک کر وہ کچن میں چلی آئی۔ سالن گرم کرتے اسے آہٹ کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا اور چندہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ آگے چندہ، مجھے بتا دیتی، میں سالن گرم کر دیتا تمہیں۔ وہ نذیر صاحب کی آواز تھی۔ چندہ کی رگوں میں بھریلی سی دوڑ گئی۔ نہیں، میں خود ہی کر لوں گی، آپ جائیں، جا کر سو جائیں۔ اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ نذیر صاحب نے بیزاری بھرے انداز میں اپنے کان کو کھجایا۔ میں تمہارا انتظار ہی تو کر رہا تھا، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، وہ نپے تلے انداز میں بولے۔ چندہ نے بے بسی سے لب سکیڑے۔ اسے پتا تھا ابا کی ضروری بات کیا ہوتی ہے، پیسوں کا تقاضا جو ہر 2 دن کے بعد وہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ابا، مجھے بس 3000 روپے ملے ہیں، آج بجلی کا بل دینا ہے، گھر کا سارا راشن ختم ہو رہا ہے، سب کچھ لانا ہے، آپ تو یہ پیسے پھر سے اپنے نشے میں اڑا دیں گے، وہ روحانسی آواز میں بولی تھی۔ نذیر صاحب نے کھاجوانے والی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ زیادہ سوال جواب مت کیا کر، اپنی ماں کی طرح دوائی لینی ہے مجھے، اپنی اس کے لیے پیسے مانگ رہا ہوں، 2000 روپے اپنے پاس رکھ لو اور 1000 مجھے دے دے۔ ان کے انداز سے رال ٹپک رہی تھی۔ چندہ نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابا، میں پیسے نہیں دوں گی، اگر اب کی بار بھی بل جمع نہیں کروایا تو بجلی کٹ جائے گی۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو پورے 5000 دیے تھے۔
اپنی دوست سے ادھار لے کر۔ اور کوئی دوائی نہیں چاہیے آپ کو، آپ صرف اپنا نشہ پورا کریں گے ان پیسوں سے۔ بس اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے تھے۔ یہ سالوں کی تکلیف تھی۔ پہلے اس کی ماں اس بحث کا حصہ تھی، ساری عمر کپڑے سی کر وہ اپنے نکٹھو شوہر کے نشے کے پیسے پورے کرتی رہی، اور اب نہ چاہنے کے باوجود یہ ڈیوٹی چندا کے سر پر آن پڑی تھی۔ بکواس بند کر، بولا ہے نا پیسے دے، نہیں تو میں خود نکالوں گا تیرے پرس سے۔ وہ ذہنی انداز میں مڑی۔ چندا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ الٹے قدموں سے کچن سے باہر نکلی تھی۔ نہیں ابا پلیز، اس بار نہیں، میں آپ کو تھوڑے دنوں کے بعد پیسے لا دوں گی۔ کل عید ہے، گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو چائے بنا کر دینے کا تک کا سامان نہیں ہے، وہ بھرائی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ سر پر لپیٹا ہوا دوپٹہ پھسل کر گر گیا تھا۔ اس کے لمبے ریشمی بال نمایاں ہو گئے تھے، مگر اس کے التجاؤں نے جیسے نذیر صاحب کے کان پر جوں تک نہ رکھی۔ جھپٹنے والے انداز میں انہوں نے لاؤنج پر پڑا ہوا چندا کا پرس اٹھایا اور اس میں سے نوٹ نکال کر گننے لگا تھا۔ ہر وقت اپنی اس امیر خالہ کے گھر جاتی رہتی ہوں، کتنی بار تو کہا ہے کہ اسے پیسے مانگ لیا کر، چند ہزار مجھے اسے لا کر دے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، پر ایک تیری عزت نفس بالکل تیری ماں کی طرح ٹیڑھی ہے۔ وہ پیسے گنتے بڑھا رہا تھا۔ چندا کی آنکھوں سے آنسو چلکے، میں کئی بار ان سے پیسے لے چکی ہوں، مجھے ان سے اب پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا، اب آپ پلیز ایسا مت کریں۔ چندا نے ان کے ہاتھ سے پیسے لینے چاہے، مگر نذیر جیسے نشے کے عادی شخص کو رشتوں کا احساس کہاں تھا۔ پیسے اپنی مٹھی میں دبوچتے اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے چندا کو دیکھا۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ ویسے ہی بذات اور جھوٹی نذیر کا ہاتھ اٹھا۔ اس نے چندا کے سفید چہرے پر اپنا نشان چھوڑ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے زمین پر جا گری۔ چندا کو تھپڑ مارنے کے بعد نذیر نے احسان کرتے 500 کا نوٹ اس کی طرف پھینکا۔ منگوا لے چائے کا سامان اور کوئی ڈھنگ کی نوکری کر لے، چھوڑ دے پڑھائیوں کو، اگر اتنی فکر ہے تو۔ وہ بار بار نوٹوں کو گن رہا تھا۔ زمین پر بے بسی سے خود کو سنبھالتے چندا کا دل چاہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے جتنی مرضی کوشش کر لیتی، نذیر ایک ہی بار میں سب پر پانی پھیر دیتا تھا۔ آخر میں مر کیوں نہیں جاتی امی کی طرح؟ وہ کینسر سے لڑتے لڑتے بغیر علاج اس دنیا کی چلی گئی، تو یہ ساری آزمائشیں میرے نصیب میں ہی آنی تھی۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کرتے اسے یاد آیا اس کے ساتھ ہی کالج کی لڑکیوں نے عید کے لیے کتنی تیاریاں کی تھیں۔ کسی نے ہی چوڑیاں، جوتے، کپڑے سب کچھ خریدا تھا، اور ایک وہ تھی سادہ سے سیاہ بائی میں۔ آج کالج میں بھی صرف اس لیے گئی تھی کہ مہندی کے لیے چند کسٹمرز پکڑ سکے۔ چندا نے ہاتھ میں موجود ایک 500 کے نوٹ کو دیکھا اور آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی بچوں کی نذیر جو اپنی کھٹکارا سے موٹر سائیکل نکال رہا تھا، اس کی جیب میں رکھا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس وقت ابا کو کس کا فون آ گیا؟ چندا کا دل زور سے دھڑکا۔ نذیر نے بھی فون نکال کر کان سے لگایا۔ جی؟ رافعہ بیگم آواز سنتے ہی ابا کے لہجے میں شیرینی اتر آئی تھی۔ چندا کی آنکھیں یقینی سے پھیلی۔ خالہ نے اس کے بعد کو مدتوں ہوئی کبھی فون نہیں کیا تھا۔ نذیر کی نشے کی عادت کی وجہ سے خاندان کے سبھی لوگوں نے چھوڑ چکے تھے۔ خالہ نے ابا کو کیوں فون کیا ہے؟ وہ گھبرا کر چند قدم آگے آئی۔ کیا؟ نکاح؟ چندا اور آلیان کا؟ آلیان واپس آ گیا کیا؟ نذیر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز سن کر چندا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میرا نکاح آلیان کے ساتھ؟ چندا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، مگر نذیر یہی کچھ تو کہہ رہا تھا۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا رافعہ بہن، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ اتنی امیر گھرانے کی بہو بنے گی میری بیٹی، بس میرے پاس جہیز وغیرہ کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے کچھ رقم دے دیں تو۔ نذیر بھاؤ تاؤ کرنے لگا تھا۔ شاید اس نے 10 لاکھ کہا یا 15 لاکھ۔ چندا کو لگا اس نے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے لڑکھڑا کر صوفے کی پشت کو تھاما۔ ارے واہ بھائی، تیری تو لاٹری نکل آئی، تیرا منگیتر امریکہ سے لوٹ آیا ہے۔ مجھے تو لگا تھا تو یہی میری دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی، مگر نہ بابا، تیری خالہ کو سچ مچ پیار ہے تجھ سے۔ تیاری کر، پرسوں رات کو تیرا نکاح ہے آلیان کے ساتھ۔ پورے 15 لاکھ روپے تیری خالہ نے دینے ہیں مجھے تیرے جہیز کے لیے۔ میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ نذیر کی خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ چندا نے اپنا دل ڈوبتا محسوس کیا۔ منع کر دیں آپ ابا انہیں، میں شرابی شخص کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، وہ بامشکل بولی تھی۔ اندر کمرے کی سمجھاتا نذیر چونک کر مڑا۔
کیوں نہیں کرے گی نکاح؟ اور ارب پتی لوگ ہیں وہ، اور خود تیری خالہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، منگیتر ہے وہ تیرا، خبردار جو منہ سے انکار کیا۔ چل کمرے میں جا اور تیاری کر لے جو بھی کرنی ہے، گھر سے قدم باہر نکالا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ ایک دم پرانا والا نذیر بن گیا تھا، بے حس اور سنگ دل۔ چندا کی سبز آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ گھمنڈی شخص، یقیناً اس نے یہ سب کچھ سوچ کر کہا ہے، مگر وہاں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ نذیر کو 15 لاکھ روپے نظر آ رہے تھے۔ مرے مرے انداز سے چلتے چندا نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ کیوں کیا آخر اس شخص نے ایسا؟ اشتعال کی تیز لہر چندا کے اندر جاگی تھی۔ پرس میں پڑا پرانا سا موبائل نکال کر اس نے سارا کو میسج کیا، مجھے اپنے بھائی کا نمبر سینڈ کرو۔ چند منٹ بعد ہی سارا کا شرارتی ایموجی والا جوابی میسج موصول ہوا۔ ارے واہ، اتنی بےتابی! لگتا ہے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا ہے بھائی اور تم دونوں کو ہی۔ وہ منموجی سی لڑکی تھی۔ میسج کے ساتھ ہی اس نے آلیان کا نمبر بھیج دیا۔ چندا نے دیر نہیں لگائی تھی، آلیان کا نمبر ڈائل کرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، دوسری جانب مصروف سی آواز میں بولا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ سب کرتے ہوئے۔ کس نے کہا تھا آپ سے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ کچھ دیر پہلے تو کہہ رہے تھے کہ گھن آتی ہے مجھ سے، تو پھر اب یہ نکاح کیوں؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ گویا پھٹ پڑی۔ دوسری جانب آلیان کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے واہ، میرا نمبر کہاں سے لیا تم نے؟ ماننا پڑے گا، کافی اسٹرانگ اور وہ مسکراتی آواز میں بولا تھا۔ چندا کا دل چاہا موبائل سے ہی اسے شوٹ کر دے، انکار کر دے ابھی اور اسی وقت۔ اس نے کہا، مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح۔ ایسے ہی گھرے ہوئے کردار کے انسان کو میں کبھی اپنے لائف پارٹنر کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ آنسوؤں کے درمیان وہ بولتی چلی گئی۔ غصہ اسے نذیر کا تھا، نکالنے کے لیے اسے ایک شخص میسر آ گیا۔ فون کی دوسری جانب وہ موجودہ آلیان ایک لمحے کے لیے چپ سا رہ گیا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی پارسائی کا؟ بس یہ غرور توڑنا چاہتا ہوں میں۔ نکاح تو ضرور ہوگا، اور اس نکاح کے بعد جو کچھ ہوگا تم اس کی تیاری کر سکتی ہو۔ ایک سرخ رنگ کی نائٹی ضرور لے کر آنا، میں تمہیں اس میں دیکھنا چاہوں گا، اس نے سلگانے والے انداز میں کہا تھا۔ چندر نے اپنے لب تنائے، بے دردی سے کاٹے کہ اس سے لہو کا نمکین ذائقہ اپنی زبان پہ محسوس ہوا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، گھٹیا انسان! وہ چلا کر کہتے اس نے فون کاٹا۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ چاروں جانب بھی زندگی اس پر تنگ تھی۔ آخر میری اتنی سی بھی حیثیت نہیں کہ میں اپنے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ سردی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلی صبح عید تھی۔ پڑوس کے بچہ کے دروازہ کھٹکانے پر وہ بمشکل جاگی۔ پوری رات رونے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ دوپٹے کو خود پر اچھی طرح سے اوڑھتے وہ چہرے کو ڈھانپ کر دروازے تک آئی۔ بچہ سوئیاں دینے آیا تھا۔ گہری سانس بھر کر وہ سوئیاں لیے اندر چلے آئی۔ نہا کر کپڑے تبدیل کرتے اس نے عید کی نماز ادا کی۔ نذیر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے پاس بکھری ہوئی سگریٹوں کے ٹکڑے اور چائے کا کپ اوندا پڑا تھا۔ چندا کو اس پر افسوس ہوا، مگر وہ پلٹ آئی۔ گھر کے کام کاج نپٹاتے اس نے کئی بار اپنے ذہن سے اپنے نکاح کا خیال جھٹکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کتنا بھی جھٹکتی حقیقت واضح تھی۔ نذیر نے جاگتی فون کان سے لگا لیا تھا۔ 15 لاکھ روپے سے خالہ کا ملازم گھر آ کر دے گیا تھا۔ چندا کو اچھی طرح پتا تھا ان پیسوں سے اس کا جہیز تو کیا آنا تھا، البتہ نذیر نے اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لینا تھا۔ شام میں سے سارا کا میسج موصول ہوا۔ امی ملازم کو بھیج رہی ہیں، تم ان کے ساتھ یہاں آ جاؤ۔ ان کا پیار ہی تھا، ہمیشہ اسی طرح اسے اپنے گھر بلاتی تھیں، مگر اب چندا نے فون بند کر کے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ وہ گھر میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب خالہ نے ملازم کے ہاتھ اس کے عید کا جوڑا، کپڑے، نہ جانے کیا کچھ بھجوایا تھا۔ وہ ہر چیز کو بے دلی سے دیکھتی الماری میں رکھا ہے۔ شاید وہ بھی نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھی، اسی لیے انہوں نے بھی دوبارہ فون نہیں کیا، مگر چھوٹے بڑے ہر رشتہ دار نے نذیر کو فون کر کے مبارکباد ضرور دی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کٹتی رہی۔ دل ہی دل میں اس نے شدت سے دعائیں کی تھی کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو، مگر کچھ بھی جھوٹ نہ تھا۔ عید گزر گئی اور تیسری شام آن پہنچی۔ صبح سویرے نذیر کی پھٹیاں دیکھنے والی تھیں۔ خالہ کم از کم اور ایک ملازمہ اسے اپنے ساتھ پارلر لے آئے تھے۔ سارا کو کسی دوسرے سیلون جانا تھا، اس لیے وہ آ نہیں سکی تھی۔
رافعہ بیگم نے اس کے نکاح کے لیے انتہائی خوبصورت جوڑا تیار کروایا تھا۔ بیوٹیشین نے اسے تیار کیا تو وہ یکٹک اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہ گئی۔ کمال کا روپ اترا تھا اس کے اوپر۔ وہ جس نے کبھی لپسٹک ہی نہیں لگائی تھی آج 16 سنگھار کیے دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ارے روئے مت سارا، میک اپ خراب ہو جائے گا، بیوٹیشین نے اسے رونے کی تیاری کرتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آج اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی تھی، نہ کوئی سہیلی نہ ہی کوئی بہن۔ ملازمہ اسے گاڑی میں بٹھا کر اس عالیشان کوٹھی میں لے آئی۔ وہاں تو گویا رنگ اور نور کا سیلاب امڑا ہوا تھا۔ پورے خاندان کے لوگ وہاں جمع تھے۔ یہ حیثیت کا فرق ہی تو ہے کہ اس نے کمرے کے مکان میں کسی نے انا پسند نہیں کیا تھا، شاید ابا کی وجہ سے، مگر وہ خواہ پھولوں سے سجے ہوئے پردے کو دوسری طرف لے جا کر اسے بٹھا دیا گیا۔ تم تو بے حد حسین لگ رہی ہو، چھپی رستم نکلی۔ بھائی مہندی لگانے مجھے آئی اور رنگ بھائی کو لگا دیا۔ سارا اس کے کان کے قریب جھک کر شرارت سے بولی تھی۔ وہ جواب بھی نہ دے سکی۔ خالہ نے اسے دیکھتے ماتھے پر پیار کیا۔ مولوی نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے۔ پردے کی دوسری جانب جو شخص بیٹھا تھا اس کا تصور کرتے ہی چندہ کا حلق تک کا روا ہو گیا۔ نکاح کی رسومات ہوئیں اور چندہ کا دل بالکل خالی ہو گیا۔ کیا ساری زندگی مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارنی پڑے گی جو مجھے بس ایک حقیر انسان سمجھتا ہے؟ وہ سوال کو نہ تھی جب کسی نے اسے کھانے کا پوچھا۔ اسے نفاست سے منع کر دیا۔ چلو آؤ تمہیں بھائی کے کمرے میں لے جاؤں۔ سارا چند سہیلیوں کی ہمراہ اسے تھام کر آلیان آفریدی کے کمرے تک لے آئی تھی۔ کمرہ بھی ہر خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ پیلوں کی دبی چادر نکالی ان کو پوری طرح سے ڈھانپ لیا تھا۔ سفید بے داغ بیڈ شیٹ پر اپنا لہنگا پھیلا کر بیٹھتے چندہ نے آہستگی سے اپنی آنکھ کا کونا صاف کیا۔ کچھ کھانا ہو تو مجھے بلا لینا۔ تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، سارا نے اپنائیت سے کہا تھا۔ چندہ مسکرا بھی نہ سکی۔ سب کمرے سے چلے گئے اور کمرہ خالی ہو گیا تو وہ بے ساختہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی کمر دکھ رہی تھی۔ دکھ تو دل بھی رہا تھا، مگر فی الحال وہ دل پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کے کمرے کے باہر رافعہ بیگم پریشانی سے بار بار آلیان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کہاں چلے گئے ہو تم آلیان؟ تمہاری وجہ سے پراپر رخصتی کی تقریب بھی نہیں ہوئی۔ نکاح کے فوراً بعد تم کہاں غائب ہو گئے ہو؟ اب تو سارے مہمان بھی تمہارا پوچھنے لگے ہیں، ساری رسمیں ہونا باقی ہیں۔ انہوں نے فون کان سے لگایا۔ حالیہ نے بیزاری سے فون کان سے ذرا دور ہٹایا۔ ماما میں ذرا بزی ہوں، مہمانوں کو بھیج دیں۔ ہو گیا نکاح، بس باقی ان فضول رسموں کو میں نہیں مانتا۔ وہ بیزار تھا، اسی لیے اس نے فون کاٹ کر سوئچ آف ہی کر دیا۔ فون جیب میں ڈالتے اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ اس وقت وہ شہر کے مشہور ڈانس کلب میں موجود تھا۔ آس پاس اس کی ایلیٹ کلاس کے لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں۔ اس کا پسندیدہ مشروب کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے گلاس میں ڈال کر اس کے سامنے رکھا، جسے ایک ہی جھٹکے میں اس نے خالی کر دیا۔ ایک اور دینا، اس بار ذرا زیادہ۔ اوکے، اس لڑکے کو اشارہ کیا۔ فتح کا ایک عجیب سا احساس تھا جو اس کے اندر ہلکورے لے رہا تھا۔ رہ کر نکاح نامہ اس کے سامنے آ رہا تھا جہاں چندہ نے دستخط کیے تھے۔ گھر نہیں جانا کیا تم نے؟ آلیان رات کے 3 بج رہے ہیں۔ علی نے فکر مندی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حالیہ نے بند ہوتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں چلتے ہیں، میری نئی نویلی دلہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ چند راتوں کی دلہن، وہ دھیمے سے ہنسا۔ علی نے اسے سہارا دیا۔ آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی ہے، نارملی تم اتنا نہیں پیتے۔ علی نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ہی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر تک لے آیا تھا۔ شکر تھا گھر میں سب سو چکے تھے۔ میں تمہیں کمرے تک چھوڑ دوں؟ علی نے اسے آفر کی۔ ڈگمگاتے قدموں سے آلیان آفریدی گاڑی سے باہر نکلا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اندر چلا جاؤں گا، وہ بامشکل بول رہا تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے دروازہ کھول دیا۔ وہ یوں ہی ڈگمگاتے قدموں سے اندر آیا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، سرشاری تھی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچتے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ آواز سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتی سوتی چندہ گھبرا کر جاگی تھی۔ ہیلو مائی ڈیئر وائف، میرا انتظار کر رہی تھی نا؟ منہ دکھائی چاہیے ہوگی اور وہ سوٹ نائٹی وہ لائی ہو کیا؟ دروازہ بند کرتے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا اور بیڈ کے نزدیک آیا۔
چندا نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آپ نے شراب پی ہے؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ آلیان دھب سے اس کے سامنے بیڈ پر لیٹا تھا۔ واہ، ایشین بیوٹی، اتنا مکمل حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سچ کہتے ہیں سب یار، تم تو بے حد حسین ہو۔ وہ پہلی دفعہ چندا کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ساتھ ہی گویا سحر زدہ سا ہو گیا تھا۔ اس کی تعریف کے جواب میں بھی چندا بے بس یقینی سے پوری آنکھیں کھولے سے دیکھتی رہی۔ آپ نشے میں ہیں، کمرے سے چلے جائیں پلیز۔ اسے اپنا لہنگا سنبھالتے بیڈ سے اترنا چاہا مگر آلیان یکدم اسے بازو سے جکڑ کر اپنے برابر بیڈ پر گرایا تھا۔ چندا کی رگوں میں لہو جمنے لگا۔ کون کمبخت اس کمرے سے جا رہا ہے؟ نکاح کیا ہے تم سے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں لے کر اس کے چہرے پر جھکا۔ چندا کا سانس گویا اس کے حلق میں ہی تھما تھا۔ دور ہٹیے مجھ سے پلیز، شرم آنی چاہیے آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ چندا نے پوری قوت سے اسے پڑے دھکیلنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ گویا بے حال ہو رہا تھا اور تبھی وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اسے زوردار اکائی آئی تھی۔ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتا سیدھا ہوا۔ او مائی گاڈ، کوئی زیادہ ہی پی لی اس کے سامنے۔ زمین اور آسمان گھوم رہے تھے۔ چندا تڑپ کر بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ پانی، آئی نیڈ سم واٹر، مجھے پانی چاہیے پلیز۔ چکراتے سر کو سنبھالتے آلیان نے بمشکل کہا۔ چندا نے اپنی بکھرتی سانسوں کو سنبھالتے اسے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے پتہ نہیں چل رہا تھا قدم کہاں پڑ رہے تھے۔ واضح طور پر وہ نشے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ چندا نے کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بڑھا اور آلیان کی طرف بڑھایا۔ آلیان نے گلاس تھامنا چاہا مگر اپنے ہی جھونک میں وہ یکدم سیدھا چندا کے عین اوپر آن گرا تھا۔ گلاس چندا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ آلیان کا وجود بھاری تھا، اسے سنبھال نہیں پائی۔ اس کے نیچے دبتی خود بھی دھڑام سے کارپیٹ پر گرے تھے۔ ہوش میں آلیان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا میں کسی ملازم کو بلاؤں؟ یا میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ وہ بری طرح آواز باختہ ہوئی تھی مگر وہ بے ہوش ہو چکا تھا یا شاید گہری نیند میں جا چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسے پڑے دھکیلتے وہ مشکل خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آلیان کی نیچے آنے کی وجہ سے اس کا بھاری دوپٹہ اتر گیا تھا۔ کان کے کاویزہ بھی نیچے گرا تھا۔ اسی ہولیے میں تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ کسے بلاؤں؟ خالہ کو یا سارا کو یا کسی ملازم کو آواز دوں؟ وہ بری طرح پریشان ہو اٹھی تھی اور تبھی اسے یاد آیا اس وقت گھڑی میں رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ وہ شریف لوگوں کے جاگنے کا وقت نہیں تھا۔ ایسے میں ایک نئی دلہن اگر کسی کو بلاتی تو شرم کا مقام تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ پلٹی۔ ایک نظر سے زمین پر بے ترتیبی سے پڑے آلیان کو دیکھا جو واقعی اس میں کسی یونانی دیوتا جیسا تھا مگر جس طرح وہ نشے کی حالت میں تھا چندا کا جی چاہا اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس کی تو عادت ہوگی اس طرح نشے میں ڈوبے ہوئے گھر آنے کی۔ آخر کو شراب کا عادی جو ہے، تھکے تھکے انداز میں اندر آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے تک آلیان کو دیکھنے کے باوجود اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو خاموشی سے اپنا سادہ جوڑا نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر چینج کر کے وہ باہر آئی تو وہ سو رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو کے ساتھ ایک ناگوار مہک پھیل رہی تھی۔ چندا نے اپنے دوپٹے کو لپیٹ کر ناک پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ صبح عجیب سی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ آلیان اٹھنے کی کوشش میں بیڈ سے ٹکرا کر ایک دفعہ پھر نیچے گرا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس تک آئی۔ آلیان، آپ ٹھیک ہے؟ کیا میں کسی کو بلاؤں؟ وہ نروس ہوئی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ آلیان آفریدی نے بامشکل نگاہیں اٹھا کر چندا کو دیکھا۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ آنکھیں بے حد سرخ اور سر ایسے بھاری تھا کہ اسے آنکھیں کھولنا محال ہو رہا تھا۔ یکدم اس نے چندا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر جھکی تھی۔ تمہیں میں برا نہیں لگ رہا؟ کل ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور میں نشے میں دودھ کمرے میں آیا تھا۔ آتے بے ہوش ہو گیا اور اب میں نشے سر پر سوار کیے یہاں بیٹھا ہوں۔ وہ بھاری پلکی مشکل کھولے چندا سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ اپنی بکھری دھڑکنیں سنبھالنے میں بے حال ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ ہلکا سا خمیدہ انداز میں اس پر جھکی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑیں۔ آپ کوئی ٹیبلٹ کھائیں یا پھر ڈاکٹر کو فون کر لیں، اپنی حالت تو دیکھیں۔ آپ سے ٹھیک طرح سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ کترا کر اسے دور ہوتے وہ بمشکل بولی تھی۔
आलियान की हालत उसे सचमुच परेशान कर रही थी। नशा तो नज़ीर भी करता था, मगर इस तरह की हालत उसकी भी कभी नहीं हुई थी। मुझे वॉशरूम तक ले जाओ प्लीज़, किसी को मत बुलाना, मैं पहले कभी इस तरह घर नहीं आया, वो टूटे फूटा अंदाज में बामुश्किल बोला। चंदा ने इस बात में सर हिला दिया। चंदा ने उसे सहारा दिया, अगरचे उसके लम्स ने चंदा को खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया था। आप कहते हैं तो मैं खाला जान को बुला देती हूँ। आलियान को सहारा दिया वॉशरूम तक जाते उसने एक दफ़ा फिर पूछा। आलियान ने नफी में सर हिला दिया और इसी दौरान उसे जोर की उबकाई आई थी। वो लड़खड़ाया, यकदम उसने पूरी कुव्वत से कह करती थी। पानी जैसा स्याल उसके मुंह से निकला और उसके कपड़ों को दागदार करता गया था। चंदा ने घबरा कर उसे देखा। गॉड, ये सब क्या है? वो बुरी तरह आवाज भागता हुई थी। आलियान ने लबीज कर सर उठाया। ये हैंग ओवर है, तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा। के आने के बाद वो खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। उसने उठना चाहा, मगर चंदा ने नफी में सर हिलाया। आप यहाँ बैठ जाएं। उसने आलियान को बेड के बाइंटी की तरफ बिठाया। वो निढाल सा हो रहा था। चंदा तेजी से पलटी और टिश्यू का बॉक्स उठा लाई थी। आलिया ने हैरत से उसे देखा। अपने लंबे खुले बालों और साफ कपड़ों की परवाह किए बगैर तेजी से उसके कपड़ों और हाथों को साफ कर रही थी। तो मैं गिन नहीं आ रही, बुरा नहीं लग रहा? आलिया ने बगौर उसे देखते हुए सवाल किया था। दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। चंदा ने एक लम्हे के लिए हाथ रोकर उसे देखा। ये हैंगओवर है या जो भी कुछ है, मगर आप बीमार लग रहे हैं। मैं आपको इस हाल में देखकर पीछे क्यों हट जाऊं? इसके अंदाज में अजीब मासूमियत थी। आलियान उसे देखता रह गया। उसने कई टिश्यू निकाल कर आलियान के हाथों और शर्ट को मुकम्मल साफ कर दिया था। फिर उसके पैरों की तरफ झुकी। आलिया ने जल्दी से उसे दोनों बाजुओं से थामा था। नहीं, मैं वॉश कर लूंगा, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, जबकि मेरा रवैया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा था? वो हैरत से पूछ रहा था। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। चंदा खामोश रह गई। फिर उसे एहसास हुआ वो आलियान के कितने करीब खड़ी थी। सिमट कर 2 कदम पीछे हटते उसने आलियान को देखा। रात आप ही तो कह रहे थे कि शोहर पे कुछ हकूक व फ़राइज़ होते हैं, वही अदा कर रही थी। अब आप कहें तो मैं किसी को बुला दूं? उसका अंदाज सादा सा था। आलियान उसे देखता रह गया। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में कोई जज्बा नहीं था। वो दुखों की सताई हुई लग रही थी। चेहरे पर दाएं तरफ किसी पुराने थप्पड़ का निशान था। वो पूछता, मगर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। प्लीज़ किसी को भी मेरा मत बताना, मैं सुलिये में किसी को फेस नहीं कर सकता। मैं इस नशे में आज से पहले कभी इस तरह घर वापस नहीं आया। आलिया ने तेजी से उसे मुखातिब किया। उसके अंदाज में शर्मिंदगी थी। चंदा सर हिलाकर दरवाजे तक आए। कौन है? उसने पूछा। दरवाजे पर मुलाजमा थी जो इन दोनों का पूछ रही थी। चंदा ने उसे बता दिया कि अभी आलियान जागा नहीं, आधे घंटे बाद वे दोनों खुद ही नीचे आ जाएंगे। मुलाजमा पलट गई तो गहरी सांस लेती आलियान तक आई। क्या मैं आपको कपड़े निकाल दूँ चेंज करने के लिए? उसने पूछा, मगर वो खड़ा हुआ था। मैं खुद ही ले लूँगा, इट्स ओके। मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान कर दिया। सच पूछो तो आज पहली दफ़ा खुद पर शर्म आई है कि मैं कैसे घटिया महलूल को फ़ख्र समझ कर पीता। अगर आज तुम नहीं होती तो अपनी गलाजत में डूबा मैं न जाने कब तक यहाँ पड़ा रहता। वो शर्मिंदगी बड़े लहजे में कहता वॉशरूम की सम जा रहा था। चंदा उसे देख कर रह गई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती रही। वो काफ़ी देर शावर लेता रहा था। नहा धोकर वो निकला तो काफ़ी हद तक फ्रेश था। तुम भी चेंज कर लो, इससे पहले कि दरवाज़ा बजाने के लिए कोई और आ जाए। वो बिल्कुल बदला हुआ आलियान लग रहा था। चंदा सर हिलाकर अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई। आईने के सामने खड़े आलियान वॉशरूम की समत देखता रहा। उससे समझ नहीं आ रही थी वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर चंदा के मामूली से अमल ने जैसे उसके दिल की दुनिया ही बदल डाली थी। वो लड़की जिसकी वो तस्लील करने के लिए उसे ब्याह कर लाया था, उसने किस तरह अपने हाथों से उसके कपड़ों और हाथों को साफ किया था, और एक लम्हे के लिए उसने अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। चले, मैं रेडी हूँ, वो चौंका। चंदा वॉशरूम से बाहर निकल आई थी। उसने थोड़ा बहुत खुद को तैयार भी कर लिया था। आलिया ने गहरी सांस ली। हाँ चलो, वो उसे लिए नीचे चला आया। राफिया बेगम दोनों को साथ आता देखकर बहुत खुश थी। दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया क्या? तो वो खामोशी से बैठ गई। आलिया ने सिर्फ मुलाजमत से लींबू के कोई ड्रिंक बनवा कर ली थी। उसके हार और अमल से उसका इस्तराब झलक रहा था। चंदा खामोश बैठी थी। हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत से ड्रेस में उसने सिर्फ लिपस्टिक ही लगाई थी, मगर उसके बावजूद वह हुस्न में यकता लग रही थी। वो दानिस्ता तौर पर आलियान की तरफ देखते से गुरेज कर रही थी, मगर आलियान
وہ تو نگاہ اٹھاتا بھی تھا تو اس کی نگاہ بھٹک کر چندہ تک جاتی تھی۔ وہ خود کو اس سے روک نہیں پا رہا تھا۔ رافعہ خالہ پیار سے چیزیں اٹھا اٹھا کر چندہ کے سامنے رکھ رہی تھی، جبھی بیرونی دروازے پر شور سا سنائی دیا۔ چندہ کا دل زور سے دھڑکا، اس آواز کو تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی۔ کون آیا دروازے پر؟ رافعہ خالہ نے بھی پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ گھر میں اکا دکا مہمان موجود ہی کہ وہ سب بھی اس عجیب سے بہنگم شور کی وجہ سے متوجہ ہو گئے تھے، اور ان سب کے سامنے اندرونی دروازہ کھلا اور نذیر لڑکھڑاتی چال چلتا سرخ آنکھوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ چندہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ نذیر کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ نشہ کر کے آیا ہے۔ یہاں بیٹھی ہے مزے سے اس شیشے کی کوٹھی میں، بتا نہیں سکتی ان کو کہ وہاں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تجھے کہا بھی تھا جاتے ساتھ میری ساری شرطیں اپنے اس ولایتی شوہر کے سامنے رکھنا۔ منہ سے بدبو کے ببکے اٹھے تھے۔ وہ لڑکڑاتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ آلیہ نے انتہائی ناگواری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ملازمہ صاحب کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ رافعہ خالہ نے ناگواری برداشت کرتے کہا تھا، مگر نذیر نے ہاتھ اٹھا کر ہلایا۔ نہ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، اس کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ رسم ہوتی ہے نا مکلاوے کے لیے، لے کر جاتے ہیں لڑکی کو، مگر میں اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجوں گا۔ جب تک شہر میں ایک بڑا پلاٹ اور 2 دکانیں میرے نام نہیں ہوں گی، میں اسے واپس نہیں بھیجوں گا۔ وہ سارا کچھ سوچ کر آیا تھا۔ چندہ نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ابا پلیز بیٹھ جائیں، ایسی باتیں مت کریں یہاں پر۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی، مگر نذیر نے یکدم غصے سے چندہ کی طرف دیکھا۔ بس ایک ہی رات میں ہوگی شوہر کو پیاری؟ کیا تحفہ دے دیا اس نے ایسا تجھے؟ لگتا ہے بڑا دل خوش کیا ہے اس نے۔ وہ انتہائی عامیانہ پن سے بولا تھا۔ چندہ کو اپنے کانوں کی لوئیں تپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آلیان کی برداشت بھی ختم ہوئی تھی۔ وہ ایک چٹکے سے اٹھا۔ آپ کو جو بھی چاہیے بیٹھ کر بات کریں، اس طرح مہمانوں کے سامنے تماشا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت انداز میں بولتا ہوا گھوم کر نذیر کے سامنے آیا تھا۔ نذیر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ کیوں بات کروں تجھ سے؟ میں اپنی بیٹی سے مخاطب ہوں۔ چل میرے ساتھ ابھی اسی وقت، نہیں تو سارا رکھ کے دے دوں گا۔ یاد رکھے گی تیرے سسرال والے میرا نام جب تک پلاٹ نہیں کریں گے تو واپس نہیں آئے گی۔ اس نے چندہ کا بازو دبوچا تھا۔ چندہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ آلیان بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھا۔ رافعہ خالہ نے نذیر کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو جو بھی چاہیے آپ کو مل جائے گا۔ چندہ ایک رات کی دلہن ہے، اسے یوں کہاں لے کر جائیں گے آپ؟ انہیں شدید برا لگ رہا تھا۔ نذیر نے چندہ کی طرف دیکھا۔ تو نے جانا ہے یا نہیں؟ وہ سخت انداز میں پوچھ رہا تھا۔ چندہ کو اس لمحے اپنے باپ سے شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ بے اختیاری اس کا سر نفی میں ہل گیا، اور بس وہی لمحہ تھا نذیر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے چندہ کے چہرے پر مارنا چاہا، مگر نہ جانے کیسے آلیہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکا۔ نہ صرف اس کا ہاتھ روکا بلکہ اس نے پوری قوت سے نذیر کو پیچھے کی سمت دھکیلا تھا۔ ہاتھ مت لگانا میری بیوی کو، بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم چندہ کے خلاف؟ جو بھی چاہیے تمہارے منہ پر دے ماروں گا میں، لیکن اب اگر تم نے چندہ کو ایسے مخاطب کیا یا اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پتریلے لہجے میں کہتے وہ چندہ کے سامنے آڑ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لرزتی کانپتی بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جس نے اپنے پیچھے چندہ کو یوں چھپا لیا تھا جیسے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ نذیر مغلظات بگتتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہا تھا۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بالکل اسی طرح میری بہن کی زندگی بھی برباد کی تھی اور چندہ کی بھی کرنا چاہتا ہے، مگر آلیہ نے گویا ٹھان لیا تھا۔ انہیں عزت سے گیسٹ روم میں بٹھاؤ، چائے پانی پلاؤ اور اس کے بعد انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کے آنا، اور خیال رکھنا کہ آج کے بعد یہ میری غیر موجودگی میں اس گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ چندہ کا باپ ہے، جب ملنا ہوگا میں خود ہی ملوا دوں گا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ ملازم نذیر کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے، جبکہ یقینی سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اتنی تبدیلی کیسے؟ کل تک تو اسے نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا، شاید رشتہ بھی جاری نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ یکدم پلٹی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر بھاگتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور آلیہ آفریدی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی، شاید خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیرت ہو رہی ہے نا کہ میں اتنا کیسے بدل گیا، وہ بھی صرف ایک ہی رات میں۔ میں پرسکون انداز میں کہتا، وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چندہ کے ہاتھ رکے،
تم سے نکاح کا فیصلہ نے صرف اس لیے کیا تھا کہ چند دن بعد تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر اب مجھے کچھ اور چھوڑنا ہے۔ شراب کی عادت، اپنا آوارہ پن، کیونکہ میں تم جیسی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا جو میری غلاظت کو بھی بغیر کسی کراہیت کے صاف کر سکے۔ میں جان گیا ہوں کہ بیماری کے لمحات میں اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو تم مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تم وہ ڈائمنڈ ہو جس کا میں حقدار نہیں، لیکن میں اب اس کی قدر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ چندر نے بے یقین نگاہیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ آپ سچ میں شراب چھوڑ دے گی؟ وہ بے یقین تھی۔ عالیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چھوڑ دوں گا نہیں، میں نے چھوڑ دیا، آج سے، ابھی سے۔ چندا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے عالیہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ عالیہ کی شرٹ میں سے مردانہ کلون کی خوشبو آ رہی تھی۔ چندا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس رشتے کو جوڑنے پر وہ دونوں ہی تیار نہیں تھے، مگر صرف گزری ایک رات میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا تھا۔ یہ نکاح کے چند الفاظ کی طاقت تھی کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بدل گئے تھے۔ عالیہ آفریدی جو پہلے اسے رسوا کرنا چاہتا تھا، اب اس کی عزت کے لیے دنیا جہان سے لڑ سکتا تھا، اور چندا وہ ہر مصیبت میں اس کا ساتھ دے سکتی تھی۔ یہی تو ایک اچم سفر کی نشانی تھی۔ وہ تو انہوں نے ایک دوسرے کی قربت میں خود کو محفوظ اور خوش محسوس کر رہے تھے۔